میں نے جو اس میں لفظ سنت ہے رضوی محترم اس کو لغتاً لیا یا اصطلاحی معنی کیا، اس جواب کو میں مشروط کرتا ہوں اپنے سوالات کے جواب سے۔ آپ کو اپنے سوالات عزیز ہیں لیکن میرے سوالات کے جواب دیں گے تو یہ جواب آپ کو ملے گا۔ میں اس کا جواب دوں گا، ضرور دوں گا، مگر اس وقت دوں گا جب میرے سوالات کا جواب آئے گا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر خطبہ میں من سن فی الاسلام اس کو سنا تھا؟ ہر خطبے میں سنا کرتے تھے۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تراویح پڑھنا نیا کام تھا؟ کیا آپ نے خود نہیں فرمایا تھا کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا پہلے نمونہ نہ ہو؟ پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا پہلے سے نمونہ ہو؟ پھر آپ نے کیوں فرمایا یہ مجھے بتلائیے گا۔ جس کی پہلے اصل ہو نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ کس نے کہا کہ جس کی پہلے اصل ہو نمونہ ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ آپ خود ہی کہنے والے ہیں۔ آپ نے تعریف کی کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ کیا تراویح نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھی؟ کیا یہ نیا کام تھا؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جو بہتان شیعہ لگا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ حق پر مبنی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عمر نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیا، اور اسی بات کو شیعہ اس قدر کیش کروا رہے ہیں کہ حضرت عمر کو گالیاں پڑ رہی ہیں؟ تو آپ بھی ایک سنی عالم ہو کے اس بات کا اعتراف کریں کہ حضور کے دور کے اندر یہ چیز موجود تھی، اور آپ نے جو چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے صرف اپنا مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑا خطرہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، آپ نے جو ہے وہ ابن کثیر کا حوالہ سینڈ کیا تو میں نے تائید کے لیے وہ پیش کی تھی، اور وہ اس لیے کہ آپ کے یہاں وہ مسلمہ کتاب ہے، آپ اگر احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کوئی حوالہ پیش کریں گے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہوگا اور ہم اسے مسلمہ بھی سمجھیں گے۔ تو یہ ابن کثیر کی کتاب میلاد پر لکھی جانے والی کتاب، اس میں میں نے اس کا حوالہ سینڈ کر دیا ہے، اور بدعت کی تعریف انہوں نے جو کی ہے وہ بھی کر دی ہے۔ آپ نے کہا قرآن کوئی لغت کی کتاب نہیں ہے، تو بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کوئی لغت کی مشین نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نعم البدعۃ هذه کے متعلق اس طرح سے فرمائیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ بدعت لغوی اعتبار سے وہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کل بدعت دلالہ بھی سنا کرتے تھے، اور من سن فی الاسلام سنت حسنۃ فلہ اجرھا یہ بھی سنا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا جس نے بھی کوئی نیا اچھا کام میری جو ہے دین کے اندر شروع کیا تو اس کا ثواب اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو کل بدعت دلالہ کے ساتھ یہ بھی جو ہے آپ اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے اس کتاب کے اندر بھی نقل کیا ہے، میں نے اسکین سینڈ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ بدعت کے متعلق تو لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے یہاں پر اگر یہ بدعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی زمانے میں جو بھی کام ہوگا اسے بدعت کہیں گے، چاہے وہ اگر صحابہ کرام نے شروع کیا اور وہ اچھے مقاصد کے لیے تھا تو وہ بدعت حسنہ ہوگا، جیسے کہ صحابہ کرام نے جب نماز تراویح کو باجماعت طور پر شروع کیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے جو اوپر حدیث سینڈ کیا ہے اس کا بھی آپ اگر اشارہ نزول اور اس کی پورے سیاق و سباق پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اس نماز تراویح پڑھائی گئی تھی اس کے بعد حضور نے کہا کہ یہ واجب اور فرض نہ ہو جائے، اس لیے یہ میں نے فرما دی گئی۔ اب باقاعدہ طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ کام شروع ہوا تو پھر تب بھی حضور عمر فاروق فرماتے ہیں نعم البدعۃ، یہاں لفظ بدعہ استعمال ہوا ہے، اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو یہاں پر کیا آئے گا؟ اور اس کے علاوہ کئی اور حدیثیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بڑی معذرت کرتا ہوں تمام بھائیوں سے، اصل میں تھوڑی سی مصروفیات بڑھ گئی تھیں تو اس وجہ سے میں گروپ میں نہیں آ سکا، اور زید بھائی سے میں جو ہے وہ سوری کرتا ہوں کہ آپ کا ٹائم جو ہے میں نے بہت ضائع کیا ہے، تو اب میں وائس سن کر اس کا ساتھ سب کا جواب دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، من سن فی الاسلام میں اس کی آپ نے سب سے پہلی اپنی جو اوپر وائس تھی 1 منٹ 48 سیکنڈ والی اس میں کی بات،
تو اس کا سیاق میں بالکل پیش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا، لیکن اسی کے متعلق سب سے پہلے میری آپ رہنمائی فرمائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس میں لفظ جو سنا ہے اس کو لغوً استعمال کیا ہے یا اس کو مفہوم اصطلاحی طور پر بیان کیا ہے؟ آپ کی جو پچھلی وائس تھی اس کے اندر یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ آپ نے اصطلاحی طور پر اس کا مفہوم لیا ہے، اور اگر یہی آپ نے لیا ہے تو تھوڑی اس کی وضاحت فرمائیں تاکہ گفتگو جو ہے آگے چل سکے اور میں آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ سکوں۔ جزاک اللہ۔ اور میرے محترم بھائی، اب میں بھائی سن رہا تھا تو اس میں دوسری بات جو آپ نے وہ اٹھائی ہے کہ نعم البدعۃ حاذہ، وہ میں نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر آپ نے کہا کہ جی اس کے متعلق ابن کثیر نے یہ لکھا، اور یہ وہ تو بھائی وہ آپ کے ہاں مسلمان عالم ہیں، ہم آپ کو ان کا حوالہ دے سکتے ہیں لیکن آپ ان کا ہمیں حوالہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے ہاں، آپ ہمیں احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو ہے کوئی حوالہ پیش کریں گے تو وہ ہمارے لیے مسلمان ہوگا، تو آپ کے لیے اس لیے وہ آپ کے ہاں مسلم ہیں۔ اور ابن کثیر نے اس کے متعلق کیا لکھا ہے، اگر اسی پر فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، تو لغوً استعمال ہوا ہے۔ اور اگر ابن کثیر اس طرح محدثین کی تائید طرف جائیں تو یہ آپ ابن کثیر کو اگر ایک پیش کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے مقابلے میں 15 محدثین ان کے جو ہے وہ حوالہ جات پیش کروں گا کہ انہوں نے جو ہے اس سے نعم البدعۃ حاذہ سے استدلال پکڑتے ہوئے جو ہے بدعت حسنہ کا جو ہے وہ کیا ہے، اور بدعت کو تقسیم کیا ہے کہ بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کیونکہ محدثین کا آپ نے خود منع کیا ہوا ہے نہیں جانا، اگر اس طرف جائیں گے تو ابن کثیر اگر آپ آٹے میں نمک کے برابر بھی نا محدثین کا پیش نہیں کر سکیں گے بدعت حسنہ کے متعلق۔ تو الحمدللہ میرے پاس یہ 1400 سال کی تاریخ کے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک بھی سب بڑے بڑے محدثین نے اسی نعم البدعۃ حاذہ سے استدلال پکڑتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے اور محترم رضوی بھائی، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس حوالے سے کہ آپ نے کچھ وقت لیا، ظاہری سی بات ہے زندگی بہت ہی مصروف ہے اور بہت ہی تیز ہے، غنیمت ہے کہ ہم لوگ اتنی بزی لائف میں کچھ وقت اللہ کے دین کو دے رہے ہیں، لہذا کوئی اعتراض نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے جو اس میں لفظ سنت ہے رضوی محترم اس کو لغتاً لیا یا اصطلاحی معنی کیا، اس جواب کو میں مشروط کرتا ہوں اپنے سوالات کے جواب سے۔ آپ کو اپنے سوالات عزیز ہیں لیکن میرے سوالات کے جواب دیں گے تو یہ جواب آپ کو ملے گا۔ میں اس کا جواب دوں گا، ضرور دوں گا، مگر اس وقت دوں گا جب میرے سوالات کا جواب آئے گا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر خطبہ میں من صنف الاسلام اس کو سنا تھا؟ ہر خطبے میں سنا کرتے تھے۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تراویح پڑھنا نیا کام تھا؟ کیا آپ نے خود نہیں فرمایا تھا کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا پہلے نمونہ نہ ہو؟ پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا پہلے سے نمونہ ہو؟ پھر آپ نے کیوں فرمایا یہ مجھے بتلائیے گا، جس کی پہلے اصل ہو نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ کس نے کہا کہ جس کی پہلے اصل ہو نمونہ ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ آپ خود ہی کہنے والے ہیں۔ آپ نے تعریف کی کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ کیا تراویح نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھی؟ کیا یہ نیا کام تھا؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جو بہتان شیعہ لگا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ حق پر مبنی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عمر نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیا، اور اسی بات کو شیعہ اس قدر کیش کروا رہے ہیں کہ حضرت عمر کو گالیاں پڑ رہی ہیں؟ تو آپ بھی ایک سنی عالم ہو کے اس بات کا اعتراف کریں کہ حضور کے دور کے اندر یہ چیز موجود تھی، اور آپ نے جو چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے صرف اپنا مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑا خطرہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے حوالے سے۔ جی میرے پیارے محترم بھائی، ابن کثیر آپ کے ہاں مسلمہ عالم نہیں، کب؟ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب سمجھائیں کہ کیا ہے یہ مطلب، وہ وہاں پر نعم البدع کہنا یہ کیا تھا اس کا مطلب، اس وقت وہ مسلمہ نہیں۔ کب مسلمہ عالم ہو جاتے ہیں؟ جب ان کا رسالہ آپ کے پاس ہوتا ہے میلاد النبی پر، آپ کے ہاتھوں میں وہ ہو تو پھر وہ مسلمہ عالم ہوتے ہیں، پھر ان کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں 15 محدث پیش کروں گا، 15 ہی پیش کیجئے گا، آپ 14 بھی نہیں،
15 मुहद्दिस पेश कीजिए जिन्होंने नेम उल बिदा हाज़ी को पकड़ के ये कहा हो कि ये बिदत दीन के अंदर बिदत थी, ये नया काम था और ये दीन के अंदर नया काम था। ये मुहद्दिसीन ने कहा हो 15 आप पर पेश करना आपका काम है, दोबारा बरेलवी होना मेरा काम है। आइए पेश कीजिए। आपने कहा है अब 15 ही पेश होंगे और 15 के 15 ही ये कहें कि ये जो है बिदत जिस पर ये लफ्ज़ बोला है, ये लफ्ज़ अच्छी बिदत से मुराद ये दीनी बिदत है, दीन के अंदर नया काम, इसको कहा है मुहद्दिसीन ने। लाइए पेश कीजिए, इंशाल्लाह ये इसी पर फैसला हो जाता है। रिज़वी मोहतरम, इनमें से कोई एक तहरीर भी ये नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीन के अंदर बिदत जारी की, और मेरे सवालात का जवाब भी दें और साफ तहरीर दें जिसमें ये हो कि हज़रत उमर ने दीन के अंदर बिदत जारी की। पेजेस सेंड करने से मसला हल नहीं होगा जब तक वो तहरीर साफ सुथरी सामने ना आए। जज़ाकल्लाह। मुझे इंशाल्लाह मेरे प्यारे मोहतरम भाई जैद भाई, मैं ये भी सब सेंड करने के बाद इंशाल्लाह इनमें आपको मैं बताऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और मुहद्दिसीन ने इसमें क्या कहा है, और आपकी जो है वो दीन के अंदर ये कैसी बिदत है इस पर मुहद्दिसीन ने क्या कहा है। मैं इंशाल्लाह आपको नियम अल बिदत और हाज़ी पर बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह, और जो आपका मौक़िफ़ है उसको भी इंशाल्लाह वो मेरे सामने है, और जो मेरा था इसके मुतालिक वो भी मेरे सामने है, और मुहद्दिसीन ने दीन के अंदर ही इसके मतलब क्या कहा है वो बिल्कुल मैं आपको सामने पेश करूंगा। सब मुझे सेंड करने दें आप इंशाल्लाह, फिर मैं आप पर बताऊंगा इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे जैद भाई, इसके अलावा भी बेशुमार और मुहद्दिसीन हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको ही लिया है जिन्होंने इस हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की जो रवायत है इसमें नियम अल बिदअत व हाज़िही के मुतल्लिक और मन सन्नफ़ फिल इस्लाम में इन दोनों पॉइंट पर जो गुफ्तगू हो रही थी उसके मुतल्लिक लिखा है। सिवाय इब्न कसीर और इब्न तैमिया के उनके अलावा किसी ने भी जो क्योंकि इन पर तो इत्फाक भी उम्मत का नहीं है, ये जो मुहद्दिसीन हैं इन पर बाज़ लोग इन्हें नहीं तस्लीम करते, मुसल्लम नहीं है। आपके यहाँ मुसल्लम है इसलिए मैंने इनके हवाले दिए हैं। तो बाकी सब के सब ने यही लिखा है कि बिदत अच्छी भी होती है, और बिदत हसना को डिफाइन किया और लुग़वी एतबार से नहीं, दूसरे एतबार से, और वो मैं इंशाल्लाह अगर आप आगे इस पे मजीद मेरी रनवाई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा बेशुमार मुहद्दिसीन और हैं जिनके मुतल्लिक मेरे पास बिदत हसना के मुतल्लिक है। कोई भी ऐसा मैंने मुहद्दिस अभी तक नहीं पढ़ा जिसने ये कहा हो कि बिदत सैय्या का जो है बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं, इम्कान ही नहीं है, ये बिदत सैय्या जो है और बिदत हसना का नाम ही नहीं है, बिदत सैय्या का नाम ही नहीं है, सिर्फ हर बिदत गुमराही है। तो इसलिए ये तकसीम बिदत पर मैंने आप सामने पेश किया है। आप एक कोई मुहद्दिस मुझे पेश कर दें जिसने कहा होगा ये जो है तकसीमात गलत हैं, बिदत सैय्या जो नहीं होनी चाहिए और बिदत हसना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कुल्लु बिदअतिन दलाला व दलालतुन फिन्नार। मुझे कोई एक मुहद्दिस आप पेश कर दें बस। रिजवी भाई, आपको मुकम्मल मौका दिया था कि मेरे सवालात का जवाब दें। इसके अलावा जो हवाले आपने सेंड किए हैं इनमें से एक पर उंगली रखें कि इसने कहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीन में नई बिदअत जारी की थी, ताकि आपका मसला हल हो सके। मैं अपना वो वॉइस नोट जिसमें मैंने सवालात किए थे दोबारा सेंड करता हूँ। अफसोस की बात तो ये है कि जो मैंने ऊपर सेंड किया था वॉइस नोट पहले नंबर था उसको आपने इग्नोर किया, जो आखिर में था जिसमें मैंने कह दिया कि 15 पेश करें और उन्होंने ये कहा हो कि दीन के अंदर नया काम जारी किया हज़रत उमर ने, ये बिदअत मुस्तहसना है। तो फिर बतलाइए, वो पेश कीजिए। एक भी नहीं है। और इनमें से किसने दीन के अंदर बिदअत को शामिल करने को मुस्तहसन कहा है, मुस्तहब कहा है? दीन के अंदर बिदअत को शामिल करने की तायीद किसने की है दीन के अंदर? ये निकाल के दिखा दीजिए और वही वॉइस नोट मैं दोबारा सेंड करूंगा ताकि वहीं से बात शुरू हो। मेरे उन सवालात का भी जवाब दीजिए, और इनसे नजरें चुराने से मामला हल नहीं होगा, इस तरीके से नहीं बात हल होगी। आप रहनुमाई करवाना चाहते हैं तो समझने के लिए आपको मेरी बातों पे गौर करना होगा। जी भाई बिल्कुल, मैं ना ही तो कहीं फिर रहा हूँ और ना ही कोई रुमान छोड़ रहा हूँ। एक बात हो रही है और मैं वो चीज़ आपकी ये वैसे मेरे बिल्कुल ज़हन में है, मैं सवालात बिल्कुल लिख कर बैठा हूँ, मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा इंशाल्लाह तरतीब के साथ। और मैंने माजरत भी की थी कि असल में मैं जहाँ
جاب کرتا ہوں، یہ وائس میں جو ہے سب لگے چھوڑ رہا ہوں کہ میں جہاں جاب کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا مجھے آگے پیچھے جانا پڑتا ہے تھوڑا سا، تو اس وجہ سے ٹائم تھوڑا سا کم میں دے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ میری جو سب سے بڑی کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، بہت کچھ مجھے مل رہا ہے، حتیٰ کہ زید بھائی سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے، اور جہاں تک یہ باتیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ترتیب وائز، اور پھر آپ نے کہا کہ کون سی ہے تائید کی ہے، تو بالکل بدعت حسنہ پر آپ نے تو یہ بالکل صاف لفظوں میں کہا تھا کہ بدعت حسنہ کا دین کے اندر کوئی نام ہی نہیں ہے، اور میں نے جتنے بھی اسکیم سینڈ کیے ہیں، جتنے بھی محدثین کے نام سینڈ کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں بہت سارے، سب نے بدعت حسنہ ڈیفائن کی ہے اور بدعت حسنہ کوئی حیثیت بتائی ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ آپ جو ہے یہ جو آپ حوالہ سینڈ کر رہے تھے، ابھی میں نے ایک اسکرین شاٹ دیکھا ہے علامہ ابن منظور افریقی کا، تو آپ یہ لغوی طور پر بدعت کی جو تعریف کی گئی ہے آپ وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس پہ تو میرا بھی اتفاق ہے، میں بھی اس پہ بات پہلے کر چکا ہوں۔ اب بدعت شرعی بدعت اور بدعت آپ کہتے ہیں لغوی اعتبار سے آئی ہے نعمت بدعت حاضی، تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے، تو میں نے اس کے عنوان سے کہا ہے کہ جتنے محدثین نے بدعت حسنہ کی تعریف کی ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں لغوی طور پر کہہ رہا ہوں، نہ سب نے اسے صراحتاً انہوں نے کہا ہے کہ جی بدعت حسنہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے جو کسی بھی سنت کو جو ہے وہ ترک نہ کرے، اور شریعت کے اندر ہو، اس دین کے اندر ہو، لیکن وہ کسی بدعت کو کسی سنت کو ترک نہ کرے، تو اچھا نیا کام بدعت حسنہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے وائز آپ کی وائز اسٹارٹ کی ہے سننی، اور اس کا ترتیب وائز میں اس کا جو جواب دوں گا۔ پہلی بات، پھر آپ نے اس میں جو سوال اٹھایا تھا کہ حضرت عمر جو ہے ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، تو میں نے اس کی بارہا دفعہ، کتنی دفعہ، تقریباً میں 2 سے 3 وائس کے اندر میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میرے کہنے کا مقصد کیا تھا، اور اس کی جو ہے میں نے مکمل طور پر جو ہے نا میں بیان کر چکا ہوں اس کے متعلق۔ ٹھیک ہے جی، وہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کل بدعت دلالہ وضالۃ فی النار، ہر خطبے میں سنا کرتے تھے، تو میں نے کہا جی اگر وہ ہر خطبے میں سنا کرتے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو یہ بھی تو حضور سے انہوں نے سنا کہ من سن فی الاسلام میں سنتا حسنۃ، اور اس پر بھی اس پہ میں انشاءاللہ پھر بات کرتا ہوں کہ یہ جو سنت حسنہ ہے، یہ جو اس کی یہاں پر کون سے معنی استعمال ہوئے ہیں، اور یہ مستقبل کے لیے ہمارے پاس اس پہ کیا ہے وہ دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے کام، ہر مستقبل میں آنے والے کام کے لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں کیا پس منظر ہے انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ میں بات میں۔ جی رضوی بھائی، فوٹو نکال کر سینڈ کرنا آسان ہے اور اس میں کم وقت لگتا ہے، یا جو بات پوچھی جائے اس کا جواب دینا آسان ہے، اس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا، اور اب بھی اعلانیہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر بدعت جاری کرنا دین میں اضافہ ہے، اور بلا شبہ دین میں بدعت حسنہ کا کوئی وجود نہیں، البتہ دنیاوی امور میں بدعت کوئی مضر نہیں، اور نہ ہی وہ بدعت مضر ہے کہ جس پر لفظ تو بدعت کا بولا گیا ہو لیکن وہ دین میں اضافہ نہ ہو، بلکہ خلیفہ راشد کا عمل بھی ہو اس پر، پیچھے اس کی اصل بھی ہو، نمونہ ہو، وہ بدعت نہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اس پر عمل بھی ہو۔ اور رضوی بھائی، مجھے بالکل یہ عادت نہیں کہ میں الزام لگاؤں کسی پر یا اس طریقے سے۔ میرے محترم، آپ اپنا وائس نوٹ سنیں، اپنے کانوں سے سنیں، اس کو بار بار سنیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر خطبے میں یہ بھی سنا کرتے تھے، یہ الفاظ ہیں آپ کے، ہر خطبے میں۔ آپ نے اپنی بات پہ وزن پیش کرنے کے لیے، وزن دکھانے کے لیے یہ بات قریب اپنی طرف سے کر دی، حضرت عمر اس کو ہر خطبے میں سنا کرتے تھے۔ میں آپ کا وائس نوٹ سینڈ کرتا ہوں، اور جتنے بھائی سن رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی کہہ دے کہ یہ جو رضوی صاحب ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں پھر بھی آپ کا موقف تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی تو زندہ دل ہوگا، کوئی تو باضمیر انسان ہوگا جو دیکھے گا کہ صریح الفاظ میں کیسے تعویل کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائی، میں نے ہر خطبے کی بات کی، لیکن آپ کو پھر اس بات کی وضاحت پر میں نے ایک وائس میں، یہ جو وائس آپ نے سینڈ کی ہے اس میں نے یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے 4 وائس کے اندر اس کی وضاحت کی۔ اب اگر 4 وائس میرے خیال میں کافی ہو سکتی ہیں، اور آپ بے شک اس کے بعد چیک کر لیں، تمام گروپ والے وضاحت سن رہے ہیں، میں نے اس بات کی 4 دفعہ وضاحت کی، اور یہ میرے خیال میں کافی تھی۔
میں یہاں اس وائس کے اندر مجھ سے شاید سبقت جو ہے لسانی ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام کے پاس کل و بدعت دلالہ اگر ہر خطبے میں سنا کرتے تھے تو تمام صحابہ کرام کے پاس یہ بھی تھی، من سن فی الاسلام میں یہ حدیث بھی تو تھی نا، تو کیا صحابہ کرام نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی؟ یہ بھی تو سنی ہوئی تھی نا۔ تو میں نے اس کے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور پھر آپ نے کہا کہ جی میں نے بدعت کی ایک طرف تعریف کرتا ہوں پھر میں اس کا نفی کرتا ہوں، تو میں نے بدعت لغوی طور پر بدعت کی جو تعریف کی تھی اس کی یہی کہا تھا کہ اس کی پہلے کوئی جو ہے عدم میں مثال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ لغت کے اعتبار سے لغون میں نے اس کی تعریف کی تھی، اور پھر جو اصلاحاً میں نے تعریف کی تھی میں نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ طور پر بیان بھی کیا تھا۔ تو میں نے بالکل ان چیزوں میں قائم ہوں۔ میں نے جو اصطلاحی طور پر بدعت کی تعریف کی تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس پر میں ابھی بھی قائم ہوں کہ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور لغوی طور پر میں نے وہ تعریف کی تھی جو آپ پیش کر رہے ہیں، میں دونوں پر قائم ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ جی بدعت حسنہ کا دین کے اندر کوئی جواز نہیں ہے، اور میں نے آپ سے پھر کہا کہ اگر مجھے آپ ایک کوئی محدث پیش کر دیں تائید کے طور پر اپنی جو آپ نے نظریہ پیش کیا ہے اس پر، تو میری رہنمائی ہو جائے گی۔ آپ نے من سن فی الاسلام میں سنت حسنۃ کی بات کی، تو اس کے اندر میں نے کہا کہ جی لفظ جو سنت استعمال ہوا ہے وہ لغون استعمال ہوا ہے، اور اس کے اگر آپ اصطلاحی طور پر بیان کریں گے تو اس کی قید آپ کہاں لگائیں گے یا کس طرح آپ پیش کریں گے؟ آپ نے اس کی وضاحت ابھی تک نہیں کی۔ جس طرح آپ نے اس کی وضاحت کی ہے اس طرح تو لگتا ہے کہ آپ نے اس حدیث کو وہاں تک ہی کر دیا، اور سنت لفظ جو ہے یہاں پر لغون استعمال ہوا اور طریقے کے لیے استعمال ہوا، اور مستقبل کے اندر کسی طریقے کو ایجاد کرنا یہ جو ہے وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ سے تفصیلاً اگلی ٹرم میں تفصیلاً اس سے گفتگو کروں گا۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنے چلوں، میں نے کہا کہ بدعت حسنہ ہے، اور اس پر جن کو جب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بریلوی ہو جاؤں گا اگر کسی ایک محدث کو پیش کیا جائے بدعت حسنہ کی تائید میں، تو میں نے آپ کے سامنے 15 محدثین کے حوالے جات پیش کیے جن میں صراحتاً صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ جی بدعت حسنہ کا وجود ہے، اور نعم البدعۃ ھذہ، اسی سے انہوں نے استدلال پکڑا ہے۔ تو کیا اتنے بڑے محدثین ان کا فہم جو ہے ان کے سامنے کل بدعت دلالہ نہیں تھی؟ کیا وہ دین کو بالکل نہیں سمجھے تھے، یا انہوں نے جو ہے آج ان کی ہماری فہم ہمارا علم بہت زیادہ ہے جنہوں نے پوری زندگیاں صرف کی ہیں دین کے لیے، تو وہ کیا محدثین جو ہیں وہ امام شافعی جیسے محدث ان کو نہیں سمجھ آئے کہ دین کے اندر بدعت حسنہ کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیا کل بدعت دلالہ ان کے سامنے نہیں تھی؟ تو اللہ اکبر، تو اتنے بڑے بڑے محدثین، خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ کتنے بڑے محدثین جو ہیں وہ بدعت حسنہ کو جو ہے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ دین کے اندر وہ کام جو کسی سنت کو ترک نہ کرے اور نیا ہو تو وہ بدعت حسنہ ہوگا۔ اس دلیل کہاں سے پکڑی؟ وہ کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یہ تمہارے فاروق کا یہ فرمانا ہی اس پہ دلیل ہے۔ تو آپ اس کے مقابلے میں ایک محدث مجھے دکھائے تو صحیح ہے جس نے کہا ہو بدعت حسنہ کا دین میں جواز ہی نہیں ہے، کوئی ایک محدث مجھے پیش کریں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ رضوی محترم کہتے ہیں جی 4 وائس کے اندر آپ نے وائس کے اندر وضاحت کی ہے، اس کا انکار نہیں، بلکہ اعتراض آپ کے اپنے قول کے متضاد بات کرنے پر تھا، جو کہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سبقت لسانی تھی۔ خیر آپ کی مرضی ہے کہ یہ سبقت لسانی کی طرف آپ لے گئے، اور پھر من سنہ فی الاسلام پھر لے کے آئے، جبکہ اس میں بات سنت کی ہو رہی ہے اور بدعت کی نہیں، اور آپ کی خود کی تعریف ہے کہ بدعت سنت کی ضد ہوتی ہے، اور بدعت عہد رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والے دور میں ہوتی ہے۔ تو سنت حسنہ کو الگ رہنے دیں، اپنی مروجہ جشن کو بدعت حسنہ ثابت کرنے پر زور صرف کریں، اور بدعت حسنہ کا کوئی جواز نہیں ہے دین کے اندر۔ آپ کہتے ہیں اس پر ایک محدث پیش کریں، ہم اس کو پیش کرتے ہیں محدثین جن کے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کی بات سے سچی کھری بات کسی کی نہیں، جن کی ہر بات دین کا درجہ رکھتی ہے، بالکل دین ہے، اور جن کی خاموشی بھی دین ہے، جن کا کچھ امور کو کرنا دین ہے اور کچھ امور کو نہ کرنا بھی دین ہے۔ کہتے ہیں جی کہ منع تو نہیں کیا، جس کام سے کو منع نہیں کیا اس کو نہ کرنا بھی دلیل بن جاتا ہے، کیونکہ حضور نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ ہم ان کو پیش کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ جنہوں نے ایک بات بیان کی اور جس میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ قول تھا نہ فعل تھا نہ کچھ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت ٹیک لگائی ہو یا تشتری پہ رکھ کے، یہ بھی دین ہے۔
دیکھیں حضور نے نہیں کیا، حضرت انس نے اس کو بھی بیان کر دیا، تو آپ کا جشن کدھر سے آئے گا؟ حضور نے جشن نہیں منایا کیسے ثابت ہوگا جب حضور نے کھانا ٹیک لگا کے نہیں کھایا؟ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا یہ بھی دین ہے، جس کام سے حضور بچے اس سے بچنا بھی دین ہے۔ ایسا نہیں کرتے تھے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے بھائی۔ اور آپ نے ایک حوالہ بھی ایسا نہیں دیا جس میں میرے مطلوبہ الفاظ ہوں، جو الفاظ میں نے طلب کیے تھے وہ الفاظ دکھائیں، وہ الفاظ جو میں نے طلب کیے تھے کسی ایک محدث نے وہ الفاظ کہے ہوں۔ 15 محدث آپ کہتے تھے پیش کروں گا، 15 کریں نہ پیش، اور وہ یہ بات کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دین کے اندر ایک بدعت جاری کی ہے، یہ دکھائیں تحریر۔ آپ کو حوالے سینڈ کرنے کا شوق ہے پیارے بھائی، لیکن ان حوالوں کو آنکھیں بند کر کے سینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز مانگی ہے اگر وہ موجود ہے تو ضرور سینڈ کریں، ورنہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو ان باتوں کا جواب دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی میرے اعتراضات موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا ایک وائس نوٹ میں کہ یہ جو ہے کس نے کہا ہے کہ جس کا پہلے نمونہ نہ ہو وہ جناب بدعت نہیں ہوتی، جس کا پہلے نمونہ ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، یہ کس نے کہا تھا؟ خود آپ نے کہا تھا آپ کے دوسرے وائس نوٹ میں۔ اسی طریقے تضاد جو ہے نا آپ کے بیان میں، اس کو بھی دور کرنا ہے اور سمجھانا ہے آپ کو، تو سمجھنے کے لیے تیار رہیں۔ کل جو ہے تھوڑی بات ہو سکے گی کیونکہ کل میں ایک سفر کرنا ہے میں نے، اور جس طرح میں جا رہا ہوں ادھر 3G سروس بھی نہیں ہے، لیکن رات کو امید ہے گھر واپس آ جاؤں گا تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی آپ نے چلو شکر ہے کہ یہ بات تسلیم کر لی ہے۔ اتنی دیر کے بعد میں ایک بات تو آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا کہ میرے کہنے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا۔ جب ایک بات ایک دفعہ کر دی جاتی ہے اور اس کی پھر اگر اگلے کو سمجھ نہ آئے بار بار وضاحت کی جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے۔ چلیے شکر ہے۔ دوسری بات من سن فی الاسلام میں اس میں سنت کو لفظ سے آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنت ہے، تو میں نے یہ سوال عرض کیا تھا کہ کیا مجھے بتائیں یہاں سنت لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا اصطلاحی معنوں میں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور پھر آپ نے اس کو اس طرف لے کر آئے کہ ہم جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات لیتے ہیں، تو کیا آج اس 1417 سال کے بعد آپ تک جو دین پہنچا ہے وہ محدثین کی وجہ سے پہنچا ہے یا درمیان میں جو وسیلہ ٹھہرا، جو بھی جس طرح بھی آپ تک آج حدیثیں پہنچی ہیں یا کتابوں کے وسیلے سے پہنچی ہیں یا کہیں نہ کہیں وسیلے سے تو پہنچی ہیں نا، آپ تک جس طرح بھی یہ حدیثیں پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آج جن وہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے، جنہوں نے زندگی صرف کی، جنہوں نے اپنی پوری 100 سال زندگی جو ہے وہ دین کے لیے صرف کر دیں، سفر کرتے رہے اور وہ حدیثوں کی تحقیق کر کے آج حدیثیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کون سی صحیح ہے، کون سی ٹھیک ہے، کون سی کس طرف جا رہی ہے، کون سی حدیث سے کیا بات ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اتنے محدثین کو نہ بدعت حسنہ کی خلالت ہونے کی بات سمجھ آئی، نہ جو ہے یہ 1400 سال کی تاریخ کے اندر کوئی محدثین ایسے نہیں اٹھے، کوئی ایسا عالم نہیں اٹھا جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بدعت جو ہے حسنہ کا کوئی اسلام میں جواز نہیں ہے۔ اور آج 1400 سال کے بعد ایک میرے بھائی کو آپ کی یہ بات سمجھاتی ہے یا کچھ چند ایک دوستوں کو یہ بات سمجھاتی ہے، اگر چلے ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے محدثین ان کی کوئی ایک، میں نے کہا کوئی ایک پیش آپ کر دیں، کوئی ایک محدث میں پیش کر دیں جنہوں نے وہ بھی تو حدیث محدث کہتے کسی ہیں جو حدیث کی سے جو ہے وہ بات نکلتا ہے، تو کوئی ایک حدیث پر کسی نے ایسا کوئی استدلال پکڑا ہو، آپ اپنی جو ہے بات کی تائید میں مجھے کوئی ایسی بات پیش کر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کی بات سے وہ اتفاق کروں گا۔ اور میرے پیارے بھائی آپ نے ایک اور اعتراض کیا کہ بھائی میری باتوں میں تضاد ہے، میں نے بدعت کی تعریف ایک طرف ایک کی ہے، دوسری کی ہے، تو آپ کو میں نے پھر بھی اس کے بعد وضاحت کی تھی اس بات کی کہ میں نے بدعت لغوی طور پر جو بیان کی تھی ہر وہ عمل میں نے بیان کیا تھا کہ جس کا پہلے کوئی مثال نہ ہو وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بدعت لغوی کی میں نے تعریف کی تھی، اور بدعت اصطلاحی کے طور پر میں نے بیان کی تھی کہ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں پیدا کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ تو یہ میں نے دونوں کا فرق بیان آپ کے سامنے کر دیا تھا لیکن آپ شاید بھول گئے تھے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور دوسری بات ہے آپ نے پھر بدعت نعم البدعۃ ھذہ کو لغوی طور پر وہ بیان کیا، اور پھر آپ کہتے ہیں جی محدثین میں سے کوئی
ایک مجھے دکھائیں میرے بھائی، یہ آپ بالکل جو ہے وہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں. میں نے آپ کو جتنی محدثین جو ہے سینڈ کیے تھے سب کے سب نے میرا اس بات سے دعویٰ تھا، اور آپ نے کہا تھا میں بریلوی ہونے کا اعلان کروں گا، تو میرا یہ دعویٰ تھا کہ ان محدثین نے سب نے نعم البدعۃ ہذہ پر اس سے استدلال کیا کہ بدعت حسنہ کا بھی وجود ہے. ٹھیک ہے، تو سب کے میں نے وہ الحمدللہ پیش کیے تھے. اور امام جلال الدین سیوطی تو لکھتے ہیں کہ دین کے اندر جو ہے یہ بدعت حسنہ وہ عمل ہوتا ہے، اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوا. کون سی حدیث سے فرمایا؟ جو قرطبی فرماتے ہیں ہمارا بدعت ہذہ، لفظ بدعہ استعمال کرنا اور اچھا کام کے طور پر بھی استعمال کرنا، یہ حضرت عمر کا اس بات کی طرف دلیل ہے. اشارہ اشارۃ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دین کے اندر وہ کام جو سنت کو ترک نہ کرے وہ بدعت حسنہ ہے. ٹھیک ہے، تو امام جلال الدین سیوطی کو میں نے پیش کیا، پھر امام سخاوی، امام شمس الدین سخاوی جو ہے وہ اس بات کو، امام شافعی کو میں نے پیش کیا، امام نووی کو میں نے پیش کیا. آپ کسی ایک محدث کی طرف تو ان کا آپ تائید کے طور پر تو پیش کریں نا. اتنے محدثین، میں تو الحمدللہ جو بات کر رہا ہوں کوئی فہم صرف جو ہے یہاں اپنا اور من گھڑت نہیں ہے، میں حدیث کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور حدیث کے ساتھ ساتھ جو محدثین نے حدیث کی تحقیقات کی ہیں جن کی نظر سے سب حدیثیں گزری ہیں، تو ان محدثین کی تائید بھی پیش کر رہا ہوں. کیا نعوذ باللہ اتنے بڑے بڑے محدثین جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جن کو آج ہم پڑھ کے بڑے ہم کہتے ہیں جی بڑے ہم عالم ہو گئے ہیں جی، بڑا ہمیں اپنے آپ میں ہم مٹتے نہیں ہیں. تو جن محدثین نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کی جو کتابوں کے جو ہے صفحات کو وہ گنتے رہے ہیں، تو تب بھی جو ہے ہماری عمر کٹ جائے گی. تو ان کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ دین کے اندر بدعت حسنہ کا کوئی جواز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وضلالۃ فی النار. انشاءاللہ تعالیٰ جب ابھی آپ بات آگے چلائیں گے نا تو من سن فی الاسلام میں آؤں گا نا انشاءاللہ، تو تمام انشاءاللہ آپ کے شک و شکوک دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. من سن فی الاسلام فی السنۃ حسنۃ، میں اس لیے جب بات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوی صاحب، آپ کو پہلے بھی کہا گیا ہے کہ ویڈیو شیئر مت کریں، جو بات کرنی ہے وہ اپنی وائس میں سینڈ کریں، اور جو حوالہ آپ سے طلب کیا جائے وہ ہی سینڈ کیا کریں. تو آپ نے یہ ویڈیو پہلے بھی ایک ویڈیو سینڈ کی تھی، اور یہ بھی اتنی بڑی ویڈیو سینڈ کر دی ہے 24 MB کی تقریباً، تو لہٰذا آپ گریز کریں ایسے کاموں سے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. رضوی بھائی، میں اس وقت بھی سفر میں ہوں اور آپ کا وائس نوٹ میں نے سنا، اس میں بھی آپ نے وہی پرانی بات کی. بہرحال میں گھر جا کے اس کا جواب دوں گا. اور آپ نے کہا کہ چلے میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اوپر سے جو ہے اس کے پلستر کرنے والی بات کی. پہلے کچھ کہا اور پھر کچھ کہا، سب لوگ سن رہے ہیں. اب یہ تعویل ہی ہے کہ بندہ اپنی بات سے مکر جائے، بعد میں کہے نہیں میرا سمجھانے کا مقصد یہ تھا. اس کو بعد میں رکھیں. اور محدثین میں سے کس نے سنت الحسنہ سے دلیل پکڑ کر جشن منایا، یہ بھی مجھے بتلائیے گا. اور آپ دکھاؤ کہ کسی ایک نے ہی ایسا کیا ہو. اور میرا صرف آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر ثواب ملتا ہے؟ یہ اس بات کا مجھے جواب دیجیے گا، کیا اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ بس یس اور نو میں جواب دیجیے. رضوی بھائی، بات یہ ہے کہ لغوی اور اصطلاحی دونوں تعریفات آپ کے گلے کا پھندا بن جائیں گی. دونوں میں سے کوئی ایک تعریف بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کا مسئلہ حل کر سکے. آپ تو الجھ کے رہ گئے اس میں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے بالکل آپ الجھے ہوئے ہیں. الجھا ہے یار کا پاؤں زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. لغوی تعریف لیں گے پھر بھی پھنس جائیں گے کہ وہ چیز ہے جس کا پیچھے نمونہ نہیں، جبکہ اس عمل کا نمونہ موجود ہے. اگر اصطلاحی لیں گے کہ وہ حضور کے دور میں نہ تھا، تو آپ خود مان چکے ہیں کہ یہ حضور کے دور میں نہ تھا، اور بڑے بڑے کلگی والے مولوی مان گئے. کسی نے نہیں کہا کہ ہاں جی حضور کے دور میں یہ چیز موجود تھی، کوئی ایک نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ بالکل جو ہے دونوں تعریفات کو سامنے رکھ کے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. اور بدعت حسنہ اور جلال الدین سیوطی صاحب کی تعریف جو آپ نے کی ہے، تو اس سے بھی آپ کی بات نہیں بنتی. جلال الدین سیوطی جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سنت کا رد نہ کرے، جبکہ یہ دین کے اندر کی ہوئی سنت کا رد کر رہی ہے. یہ جو بدعت ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ تو رد کر رہا ہے. اور آپ نے کہا من سن فی الاسلام والا
آپ لغوی طور پہ لے رہے ہیں یا اصطلاحی طور پہ لے رہے ہیں، یہ وہی وتیرے ہیں بالکل قادیانیوں والے، جو کہ کہتے ہیں کہ نبوت کے حوالے سے اور رسالت کے حوالے سے یہ لغوی معنی اس کا اور ہے، یہ مزاجی معنی اس کا اور ہے، یہ اصطلاحی معنی اس کا اور ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو خبر ہو، یعنی پھر جو خبریں دینے والے وہ سارے نبی ہو گئے ان کے نزدیک۔ تو رسول وہ ہوتا ہے جو پہنچانے والا ہو، تو لہذا ایک جگہ سے دوسری جگہ کس نے پہنچایا تو وہ رسول بن گیا۔ لہذا یہ چلاکیاں ادھر نہیں چلیں گی، دلیل لائیے۔ میں نے ایک سوال کیا ہے، بتلائیے۔ آپ نے بار بار اپنی باتوں سے پھرے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ وہ جو کس نے کہا ہے کہ جس کا پیچھے نمونہ نہ ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، جبکہ آپ خود تعریف کرنے والے۔ میں انشاءاللہ گھر پہنچ کے اور یہ ویڈیوز وغیرہ سینڈ کرنا، بالکل آپ کو یہ باور کرا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کے پلے یہی کچھ ہے، یہی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ویڈیوز ہے، یہ ویڈیوز ادھر سے 50 ویڈیوز میں سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کام ہرگز نہ کریں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ شاید بھول چکے ہیں کہ پہلے زید بھائی نے انہی مولانا کا ایک کلپ سینڈ کیا تھا، اور ابھی تک وہ میں نے سنا نہیں ہے، ابھی تک ٹائم نہیں ملا کہ اسے سنوں میں، لیکن وہ کلپ انہوں نے اس متعلق سیٹ کیا تھا۔ تو میں نے بھی رات کو دیکھا کہ گروپ میں کیونکہ کوئی نہیں آیا تو ٹائم بھی نہیں ہوتا، زید بھائی مصروف تھے، تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے کسی انفارمیشن کے لیے، کیونکہ یہ جو اسحاق صاحب ہیں یہ بھی اہل حدیث ہیں، تو ان کا موقف پیش کر دوں، شاید کسی بھائی کے دل میں کوئی بات اتر جائے، تو اس لیے میں نے کلپ سینڈ کیا۔ اور یہ کوئی میں نے پہلی دفعہ یہ کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے زید بھائی جو ہے اپنی طرف سے ان کا کلپ سینڈ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب گروپ والوں کی انفارمیشن کے لیے دیا ہے، نہ کہ اور انشاءاللہ میں زید بھائی کی وائس سنتا ہوں تو ان کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی، بالکل ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، یس یا نو، میں جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ جو پچھلے سوالات اور پچھلے نظام چل رہا ہے ان کو چھوڑ کر آپ آگے نہ چلیں، بالکل نہ چلیں، اس طرح نہیں چلے گا اب اس طرح، کیونکہ جب تک کہ اب بدعت حسنہ اور نعم البدعۃ هذه اور اس من سنہ فی الاسلام پر بات بری نہیں ہوتی، بالکل آگے نہیں چلیں گے۔ اور کس محدث نے کس طرح جشن منایا اور انشاءاللہ تعالی میں ضرور بتاؤں گا، لیکن میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں طلب کی، میں نے جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اور میں کوئی جو ہے اپنی بات سے پھر نہیں رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک طرف میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں نے سب چیز وضاحت کی اور بار کی، اور جب میں نے ایک چیز کی لغوً تعریف کی تھی تو اس کو میں نے پس منظر ظاہر کیا، اور جن اصطلاحی طور پر تعریف کی تو اس کو بھی پیش کیا، اور میرا جو فہم تھا بالکل اپنا ذاتی تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا جو فہم ہے کوئی آج 1400 سال بعد پاکستان کے اندر کسی نے نہیں گڑھا، بلکہ میرے الحمدللہ تسلسل کے ساتھ صحابہ اکرام تک تسلسل کے ساتھ جتنے محدثین گزرے سب کے ساتھ میرا جو ہے فہم ملتا ہے، اور الحمدللہ آپ نے یہ صراحتاً کہا تھا کہ جی بدعت حسنہ کا دین میں کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ بات شاید کہ چند ایک لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ بدعت حسنہ دین کے اندر نہیں ہے، وغیرہ آج ان تک جتنے بھی محدثین گزرے سب کو یہ بات سمجھ آئی کہ دین کے اندر جی بدعت حسنہ کا وجود ہے، اور بالکل ہے۔ بڑے بڑے امام نبی جیسے اور امام شافعی جیسے، امام جلال الدین سیوطی جیسے، پرانے امام کعبہ مولا علی قاری جیسے، مفتی اعظم مکہ، آپ جو ہے اتنے بڑے بڑے محدث ہو، اور وہ اس پر صرف ہی یہ بدعت حسنہ کو دلیل ہی نہیں پکڑتے بلکہ اس پر جشن بھی مناتے رہے اور جشن پہ عمل بھی کرتے رہے۔ انشاءاللہ جشن کی طرف جب آؤں گا تو انشاءاللہ جو ہے حوالہ جات دوں گا، تو لیکن ابھی تو آپ اپنی بات اپنی فہم کو کسی تائید کے ساتھ پیش تو کریں نا، کہ آپ کو عقیدہ جا کے ملتا کس سے ہے؟ 1400 سال بعد آپ تک عقیدہ پہنچا ہے تو آپ کے امام اور آپ کی ترجمانی کس نے کی ہے؟ اگر آپ ہندوستان اور پاکستان کے اندر آپ کے عقیدے کے ترجمان کون تھے؟ ذرا اس کی بھی آپ تصدیق کریں نا۔ لیکن میں آپ کی طرف آؤں گا، بالکل آؤں گا، لیکن اس طرف میں آگے نہیں جانے دوں گا اس وقت، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو یہاں پر ابھی بدعت حسنہ پر جو ہے نا یہ نعم البدعۃ هذه اور من سنہ فی الاسلام میں اس معاملے کو پہلے کلیئر کریں۔ جو آپ من سنہ فی الاسلام سے بار بار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا رضوی بھائی، جن کے سامنے یہ ارشاد موجود تھا، ان کے سامنے یہ بیان ہوا، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا جس پر آپ دلیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں
کہ وہ لوگ جن کو شرف تلمذ حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم میں آپ ان سے آگے نکل گئے ہیں. آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے اس طرح کا ایمان ساری دنیا والے لے آئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا ان جیسا ایمان سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں. ان ہدایت یافتہ میں سے کسی کو من سنہ فی الاسلام اور نعم البدع ھذا ہی کی سمجھ یہ آئی جو آپ کام کر رہے ہیں. ثابت کچھ کرنا ہے اور بات کچھ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کی جو کنفیوژن ہے جس قدر آپ پھنس چکے ہیں اسی لیے یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ ادھر جاتے کبھی ادھر کوئی ایک طرف ٹک کر بات نہیں کرتے. اور میں نے شروع سے ہی میں اپیل کر رہا ہوں بار بار کہ 2 منٹ میں بات ختم کر دیا کریں. جب میں لمبی بات کروں گا نا پھر بہت سا اکٹھا ہو جائے گا مواد. پھر ظاہری بات ہے آپ صرف نظر کرنے میں ماہر ہے. ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا جو میں نے پوچھی تھی. آپ ایک جگہ تعریف کچھ کرتے ہیں بعد میں اسی تعریف سے پھر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کس نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہے کیوں نہیں اس کا جواب دیتے آپ. تو میرے پیارے بھائی بڑی آپ کی مہربانی گفتگو کریں 2 منٹ سے زیادہ نہ کریں اور ٹو دی پوائنٹ کریں اور اپنا مدعا جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں دلیل قطعی سے جس کا کوئی راز نہ ہو سکتا ہو جس پہ کوئی تعویل ہو یا کسی بزرگ کا قول ہو. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے لیکن ہم ان کی جو ہر بات کو کتاب و سنت کے اگینسٹ بھی ہو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی جو ہے پیروی وہ جائز نہیں ہے. رضوی محترم آپ نے 4 منٹ بات کی اور 4 منٹ میں ایک بھی کام کی بات نہیں. وہی باتیں کہہ رہے ہیں بار بار وہی باتیں وہی. اچھا جلال الدین سیوطی اب آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. انہیں جلال الدین سیوطی سے بہت سی چیزیں میں لے کے آؤں گا اور من سنہ فی الاسلام یہ آپ لے کے آتے ہیں بار بار. حالانکہ صرف الفاظ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے پیچھے. اس میں نے پوچھا تھا کہ سنت الحسنہ کی بات ہے یا بدعت الحسنہ کی کیوں نہیں ادھر آتے یار. کمال ہوگی ایک لفظ ہے آپ کہتے ہیں یہ کہ اس کی ضد ہے جو اس کے اپوزٹ لفظ ہے اس کو آپ پیش کر رہے ہیں اور اس کو بار بار یہ محدثین کا فہم محدثین. اب میں کہتا ہوں محدثین کیا ہے محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کے برابر نہیں ہے. سارے محدث اکٹھے ہو جائیں حضور کی جوتی کا مقابلہ نہیں ہے. تو میں جن کو پیش کر رہا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اور یہ کل کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے کل من علیہ فان. ہر چیز نے فنا ہونا ہے. کیا کریں گے مانا کہ کچھ نے ہونا ہے کچھ نے نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے ذائقہ موت کا چکھنا ہے. کیا مانا کریں گے کہ کچھ نے مرنا ہے کچھ نے نہیں. یار خدا کا خوف کریں اور وائس نوٹ بالکل تھوڑے کریں اور مختصر کریں اور ٹو دی پوائنٹ کریں. میں نے پوچھا تھا ضرورت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ نا آج ہی سواب ملتا ہے یہ نہیں کریں گے بھی نہیں آپ. میں سفر میں ہوں گھر جا کے انشاءاللہ تسلی کر دوں گا بالکل. اب آپ فری ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو موقع مل گیا اور ویڈیو وغیرہ پوسٹ کرنا بالکل بند کریں. میں نے آپ کے لیے شیئر کیا تھا وائس نوٹ تھا وہ. میں نے من سنہ فی الاسلام سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنے ان بھائیوں کو جو اس شبہ میں پڑ چکے ہیں اور انشاءاللہ میں دکھاؤں گا کہ فہم سلف کیا چیز ہے اور آپ کیا ہے. آپ فہم سلف کو کیا سمجھتے ہیں اور سلف کی عزت آپ کے ہاں کیا ہے. سلف کی تو بہت دور کی بات ہے. صحابہ کرام کی عزت آپ کے ہاں کیا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گی. تو مختصر بات کریں 2 منٹ سے اوپر بات نہ کریں ٹھیک ہے نا اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھائی الزام تراشی سے گریز کریں. بالکل جو ہے میں جب بھی وقت ملتا ہے تو آپ کی طرح جب وقت ملتا ہے تو ضرور میں گروپ میں آتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے لغوی اعتبار سے جو گفتگو تعریف کی تھی اور جس طرح اعتبار سے کی تھی آپ نے دونوں میں فرق نہیں سمجھ سکے اور پھر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ جی میں پھر رہا ہوں. اور اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی. میرے پیارے محترم بھائی ہیں ہم تو کافی دیر سے دریا کی موجوں کی اترنے کا انتظار کر رہے تھے
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ من سن فی الاسلام میں سے جو ہے آپ سنت سے آپ نے کتنا فاسد اور کتنا غلط فہم لیا ہے. اور آپ صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں, کس نے سمجھا صحابہ اکرام کی فہم کو؟ آپ کا اور میری حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا اتنے بڑے محدثین جو گزرے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی؟ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. تم کہتے ہو من سن فی الاسلام میں سنت سے مراد اصلاحی طور پر بیان ہوا ہے اور سنت ضد ہوتی ہے بدعت کی. تو اس بات کو میں نے پیش کیا تھا کہ بدعت کی ضد ہوتی ہے, لیکن کس صورت میں ہوتی ہے وہ آپ بات لے نہیں رہے. اب آپ نے من سن فی الاسلام میں سنت حسنہ تو پڑھ لیا, لیکن سنت تو صحیح کو چھوڑ دیا. بھائی سنت جو سنت ہوتی ہے کیا وہ صحیح بھی ہوتی ہے؟ بھائی میں تو آپ کو کافی علم والا سمجھتا ہوں, اور مجھے آپ سے ہرگز اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ اتنا فاسد اور اتنا غلط قسم کا جو ہے وہ آپ اس سے نکالیں گے, مفہوم نکالیں گے. صرف مجھے آپ اس بات کی اب آپ گروپ والے بھی سن رہے ہیں, میں کافی دیر سے یہ سن رہا تھا لیکن آپ کچھ زیادہ ہی بولے جا رہے تھے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں اور الزام تراشیاں نہ کریں. اب بدعت آپ نے سنت الحسنہ تو پڑھ لیا, کیا سنت تو صحیح بھی ہوتی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس سنت سے کیا مطلب ہے, کتنا غلط آپ نے اس میں مفہوم لیا ہے. اللہ اکبر. حدیث کو کیا آپ صحابہ سے ڈائریکٹ فارم لے رہے ہیں جی؟ کیا صحابہ اکرام سے آپ تک یہ بات پہنچی ہے؟ کس صحابی نے اس کا یہ فارم لیا ہے؟ مجھے اسے آپ بتائیں ذرا. اللہ اکبر. اور کل کا اطلاق میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کے اندر کل کتنی جگہ پہ آیا ہے اور کتنی کہاں کس جگہ پہ کتنا عمل ہوا ہے اور کہاں پر تخصیص کی گئی ہے قرآن میں. کل من علیہ فان تو آپ نظر آ گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں اور کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی رضوی محترم, آپ کہتے ہیں کہ الزام تراشی سے گریز کریں. دیکھیں کبھی وہ دن تھے کہ آپ 2 دن تک جواب نہ دیتے تھے. کبھی یہ حال ہوا کہ میں نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, آپ نے 4 منٹ کے وائس یعنی آپ نے متواتر کرنا شروع کر دیے نا, جہاں ہی میرے بات آئی وہیں آپ نے کرنا شروع کر دیا, جبکہ میں نے یہ الزام من بات نہیں کہی تھی. ٹھیک ہے, آپ دھڑا دھڑ جواب دینا شروع ہو گئے میری غیر موجودگی میں ہی نا, اور ویڈیو بھی پوسٹ کر دی. میں نے پوچھا تھا, حالانکہ میں نے ویڈیو مانگی تھی آپ سے, اور میں نے پوچھا تھا کہ جشن منانے پر ثواب ملتا ہے